بسم اللہ الرحمن الرحیم. در مذمت حرص کی مذمت کے بیان میں، حرص کی برائی کے بیان میں. حرص یہ طمع اور لالچ کے معنی کے اندر ہے، اور حرص کی ماہیت دل کا جو ہے وہ مال وغیرہ کے ساتھ مشغول ہو جانا، اور یہ برے اخلاقات میں سے ہے. تو اگر کسی کے اندر حرص پیدا ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا خرچ گھٹا دے، تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو. جب خرچ زیادہ ہوگا تو زیادہ آمدنی کی فکر ہوگی، جب زیادہ آمدنی کی فکر ہوگی تو اس کا لازماً نتیجہ ہے کہ اس کو حرص ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ بیماری آ جائے گی، تو اس لیے اپنا خرچ گھٹاوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئندہ کی فکر نہ کرے کہ کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کدھر سے آئے گا، اور یہ سوچا کرے کہ حریص اور طامع شخص ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے، اس لیے مجھے اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے پہلے قناعت کا بیان کیا جو ایک اچھی چیز تھی، تو اس کے بعد اب حرص کا بیان فرماتے ہیں. ایا مبتلا گشتہ در دام حرص، اے حرص کی جال میں پھنسے ہوئے شدہ مست و لا یعقل از جام حرص، اور مست اور بے عقل ہو گئے ہوئے حرص کے پیالے سے. مکن عمر ضائع بتحصیل مال حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو برباد نہ کر کہ ہم نرخ گوہر نباشت سفال، کیونکہ ٹھیکری موتی کی قیمت کے برابر نہیں ہوتی. ان دونوں شعروں میں حریص کو نصیحت ہے کہ مال کے جمع کرنے میں عمر کو برباد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمر مثل گوہر کے ہے اور مال مانند سفال کی ہے. یعنی زندگی جو ہے وہ موتی کی مثال ہے، اور مال جو ہے وہ ٹھیکری کی مثال ہے کہ کمینے اس کو جمع کیے کرتے ہیں. بس عمر کو مال کے حاصل کرنے میں ضائع کرنا گویا کہ گوہر کو سفال کا ہم نرخ ٹھہرانا ہے، یعنی موتی کو ٹھیکری کے برابر قیمت میں ٹھہرانا ہے. ہر آنکس کے در بندے حرص اوفتاد، ہر وہ شخص جو حرص کے جال میں پھنس گیا ہے، دہد خرمانے زندگانی بے باد، وہ زندگی کے ڈھیر کو برباد کر رہا ہے. کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ جو شخص بھی اس حرص کے جال میں پھنسا، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. گرفتم کے اموال قارون تو راست، میں نے فرض کر لیا کہ قارون کے خزانے تیرے لیے ہیں. ہما نعمت ربع مسکوں تو راست، اور سب نعمت تمام دنیا کی، یعنی تمام دنیا کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں. بخواہی شد آخر گرفتار خاک، لیکن تو آخر کار قبر میں قید ہوگا. چون بیچارگان بدل دردناک، بیچاروں کی مثل دردناک دل کے ساتھ. دردناک درد مند و غمناک کے معنی کے اندر ہے، اور بیچارگان کے ساتھ تشبیہ ہے دل کے دردناک ہونے میں. یعنی جس طرح سے کہ بیچاروں کا دل دردناک ہوتا ہے عدم مال سے، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے، تیرا دل درد مند ہوگا حسرت مال سے. حاصل یہ ہے کہ بالفرض اگر تجھ کو قارون کا خزانہ اور ساری دنیا کی نعمت بھی مل جائے تو بھی تو آخر کار ایک نہ ایک دن مرے گا، اور قبر میں حسرت کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. بس تجھ کو مناسب ہے کہ غافل مت بن، غفلت کے ساتھ زندگی مت گزار. چرا میں گدازی زے سودائے زر، پس تو کس لیے مال کے خیال سے پگھلتا ہے. سونے کے خیال سے مراد مال ہے، تو کس لیے سونے کے خیال سے پگھلتا ہے. چرا میں کشی باہر بار محنت چوں خر، اور تو کس لیے محنت کا بوجھ گدھے کی طرح کھینچتا ہے. چرا میں کشی محنت از بحر مال، اور تو مال کے لیے کس لیے محنت برداشت کرتا ہے. کہ خواہی شدن ناگہاں پیمال، جب کہ تو ناگہاں پیمال ہو جائے گا، یعنی مردہ ہو جائے گا، جب کہ تو اچانک مردہ ہو جائے گا.
مقصد یہ ہے کہ تو نے زر کو ایک معشوق مقرر کر کے اپنے آپ کو اس کا عاشق ٹھہرایا ہے، یعنی مال کو تو نے معشوق بنایا ہے اور خود تو اس کا عاشق بنا ہے، اور اپنی خواری و ذلت سے خبر نہیں رکھتا، جیسے کہ عاشق کو اپنی ذلت و خواری کی خبر نہیں ہوتی اور وہ معشوق کے وصال کی طلب میں رہتا ہے۔ اسی طرح تیرا حال ہے کہ تو مال و دولت اور سونے کو معشوق سمجھ کر اس کی تحصیل و تلاش میں سرگردان، حیران اور پریشان ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اور جو بار محنت چوں خر فرمایا ہے، اس کا معنی ہے بار غم در طلب حصول بسیار مال، یعنی زیادہ مال کے حصول کی طلب میں غم کا بوجھ اٹھانا، اور اس کو تشبیہ دی ہے خر کے بار کشی میں، یعنی گدھا جس طرح بوجھ اٹھاتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی تو جو بہت مال کی تحصیل میں لادو گدھا بن رہا ہے، یہ کس واسطے ہے؟ یعنی یہ سب لا حاصل اور بے فائدہ ہے، بس خدا کی محبت اختیار کرتا کہ دونوں جہانوں میں فائدہ ہو۔ اور دوسرے شرک حاصل یہ ہے کہ مال کی تحصیل میں تو محنت و مشقت کیوں برداشت کرتا ہے، یعنی ایسا ہرگز مت کر، کیونکہ تو ناگہاں مر جائے گا اور تیرا یہ سب مال پامال اور برباد ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ مزہ اڑائیں گے تو حسرت کرے گا اور کچھ روز چل سکے گا، یا یہ کہ تیری زندگی ہی میں تیرا مال بوجہ چوری و لوٹ وغیرہ ہو جانے کے تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور برباد ہو جائے گا، بس اسی چیز کے لیے محنت و مشقت کرنا یہ فضول چیز ہے۔ چنا دادۂ دل بنقش درم، اس طرح تو نے درہم کے ٹھپے پر دل دے دیا کہ ہستی ذوقش ندیم ندم، کہ تو اس کی لذت سے پریشانی کا ساتھی ہوا۔ نقش درہم سے مراد درہم کی حیات مجموعی ہے، یعنی پورا درہم مراد ہے، اور چونکہ بغیر نقش کے رائج نہیں، اس لیے نقش درہم کہہ دیا۔ حاصل یہ ہے کہ تو درہم پر ایسا عاشق اور فریفتہ ہو رہا ہے، مال پر ایسا عاشق اور فریفتہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ تجھ کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو باعث ندامت و شرم ہوتی ہے۔ سرخ روئی حاصل۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ چنا عاشق روئے زرگشتائی، تو سونے کے منہ پر ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ شوریدہ احوال و سرگشتائی کا پریشان حال اور حیران ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو مال و دولت پر ایسا فریفتہ ہوا ہے کہ بالکل دیوانہ اور حیران ہو رہا ہے، تجھ کو ایسا مناسب نہیں اس کو ترک کر کے اللہ کی محبت میں مشغول ہو، جس سے دارین میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ چنا گشتائی صید بہر شکار، تو ایسا شکاری ہو گیا ہے شکار کے لیے، یعنی تو ہر شکار کے لیے ایسا شکاری ہو گیا ہے کہ یادت نیایت سے روز شمار، کہ تجھ کو قیامت کے دن کی یاد نہیں آتی۔ صید مصدر ہے بمعنی شکار کردن، مگر اس جگہ اسم فاعل صیاد کے معنی کے اندر مستعمل ہوا ہے، جس کو شکاری کہتے ہیں، اور بعض نسخوں میں بجائے صید کے سید، یعنی سین کے کسرے کے ساتھ ہے اور جائے معروف کے ساتھ، جس کو فارسی میں گرگ اور اردو میں بھیڑیا کہتے ہیں، اور مراد ان دونوں سے، یعنی چاہے صید ہو یا سید ہو، ان دونوں سے مراد حریص مراد لیا گیا ہے، اور شکار سے مراد تحصیل مال و متاع دنیا مراد لیا گیا ہے۔ اور یادت نیایت، یہ یاد ترا نیایت کے معنی کے اندر ہے، روز شمار، روز قیامت، کہ اس دن لوگوں کی نیکی و بدی وغیرہ کا حساب و شمار ہوگا۔
شعر کا مطلب یہ ہے کہ تو دنیا کے حاصل کرنے میں ایسا پھنس گیا ہے کہ قیامت کے دن کو بالکل بھول گیا ہے۔ ایسا نہ چاہیے، کچھ تو خوف خداوندی آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، آخرت کا خوف رکھیے، اور اس حرص و لالچ اور مال کی محبت کو چھوڑیے۔ مبادہ دل آفرو مایا شاد، اس کمینے کا دل خوش نہ ہو کہ از بہر دنیا دہا دین بے باد، جو کہ دنیا کے واسطے دین کو برباد کر رہا ہے یا برباد کرتا ہے یا برباد کرے۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص حریص ہو اور ترقی مال و دولت کی وجہ سے وہ دین کی بالکل پرواہ نہ کرے، دین کو بیچ دے، دین کو بدل دے، تو اس کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں کہ ایسے کمینے کا جو دنیا کی خاطر دین کو بیچتا ہے، خراب کرتا ہے، تو ایسے کمینے کا دل خوش نہ ہو۔